ہمارے اوپر سے شروع ہو جانے والے اس پھیلاؤ کی سب سے آخری حد پہلا آسمان ہے، کہ جو آسمان دنیا ہے، جو پانی کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام رقیہ ہے، اور شاید اسی پانی کی وجہ سے وہاں پہنچنے والے پر سورہ رحمان کے مطابق دھواں چھوڑے جانے کا ذکر ہے۔ معراج والی حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اسی پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب نامی ایک ایسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا جسم آدھا برف اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ اسی پہلے آسمان کے پانی کے متعلق بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ رومن حکمران ہرکیول یعنی ہیراکلیوس نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان چند چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جواب ان باتوں میں سے دیں جو نبوی دور کی تعلیمات میں سے ہوں۔ معاویہ نے وہ خط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکے۔ اس خط میں ایک سوال تھا جو مجرہ کے متعلق تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ مجرہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو ان دونوں کی حد فاصل ہے۔ فاصل رکاوٹ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہ گزر سکے، یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں، ٹمپریچر بھی نہیں۔ اسی مجرہ کے متعلق میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ ایک جاندار لعاب ہے، یعنی آسان الفاظ میں زندہ ہے۔ اگرچہ مجھے اس روایت کی دوسری جگہ سے کوئی ویریفیکیشن نہیں مل سکی، لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو پہلا آسمان ایک ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو جاندار ہے، زندہ ہے۔ اس میں ایسے دروازے ہیں جن سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں گزر سکتی، یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی نہیں۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام اسفلون ہے۔ بخاری اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے جو کیدوم کہلاتا ہے، اور وہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق اس آسمان میں اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے جو ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے کہ جو پیتل کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام معونہ ہے۔ اس چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں، اور وہی اسفائیل نام کے ایک فرشتے کی بھی موجودگی کا ذکر ملتا ہے کہ جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پانچواں آسمان جس کا نام رقا ہے، اور وہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام رہتے ہیں، اور جہنم کے داروغہ مالک کے بھی وہیں ہونے کا ذکر ہے۔ مالک جن کے زیر حکم بہت پراسرار فرشتے ہیں، جن کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے، جنہیں زبانیہ کہہ کر بلایا گیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق میں آپ کو سیکنڈ چیپٹر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کے اوپر چھٹا آسمان جو دقنا کہلاتا ہے، یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا آسمان ہے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سے آگے کو بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سونے جیسا سنہرا اور یاقوت جیسے سرخ پتھروں کا بنا ہوا آسمان۔ سورہ نجم کے مطابق یہاں ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں اسی چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں اوپر ساتویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ اس درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے حکم نے اس درخت کو ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے اوپر ساتواں آسمان ہے جسے اریبہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بھی ارابوت کے نام سے ملتا ہے۔ یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں، نیچے سے جو جاتا ہے وہ یہیں روک لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ یہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے اب میں بہت محتاط ہو کر بول رہا ہوں، اور آپ نے بھی بہت احتیاط سے سننا ہے۔ اس سے اوپر عرش ہے جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے،
اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور یہ انسان سمیت تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے، کیونکہ اس سے اوپر عرش کا مالک ہے، وہ اللہ رب العزت جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا۔ ابھی تک میں نے جو کچھ بھی لکھا بولا اس سب کا مالک، اور عرش سے اوپر متعلق لکھنے سے خوف کے مارے بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے صفحے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے اور اس میں ہونے والی لکھائی بھی نوری ہے اور عرش سے وابستہ ہے۔ اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں تخلیق، رزق، زندگی، موت، عروج، زوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور اسے ایک فرشتہ گود میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دن میں 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ سلسلۃ صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی چٹیل صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور عرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹیل صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی